چند ایک باتیں جو عدم توجہ کی وجہ سے کلیئر نہیں ہو پاتی اور غالباً صحیح سنا نہیں جاتا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم انشورنس کو حرام ہی سمجھتے ہیں اور ہم انشورنس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ بالکل صاف اور واضح بات ہے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی انسان کے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہ جائے تو اب آپ بتائیں اس وقت وہ کیا کرے؟ بیوی اسپتال میں ہے، دل کی تکلیف ہو گئی، شوہر اسپتال میں ہے، دل کی تکلیف ہو گئی، ایک آدھ مرتبہ بچ گیا فرض کر لیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس علاج کے لیے تو ہم بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، پیسے بھی نہیں پورے ہوتے، تو وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس اضطرار اور اس مجبوری کی عالم میں ہم نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ پاک قطر انشورنس کرا لے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم انشورنس کو جائز کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ مجبوری کا عالم ہے تو بھیک مانگنا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی بھیک مانگ سکتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، 10 لاکھ روپے علاج پہ لگیں گے، پیسے دے دو، یہ کہنا کوئی آسان بات ہے؟ میرے بچوں کی فیس نہیں پوری ہو رہی، پیسے دے دیں، یہ کہنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ ان مصیبتوں سے نجات کے لیے اگر کوئی آدمی اس بینکنگ میں شیئر کرتا ہے جو پاک قطر ہے تو وہ آدمی اس میں شیئر کر لے، بس اتنی بات۔ امید ہے انشاءاللہ اب کلیئر ہو گئی ہوگی۔ دوسری بات جس پہ بہت زیادہ ان 2 ہفتوں میں تہلکہ مچا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے جس بات پہ ہمیں کوسا بھی ہے، دھمکیاں بھی دی ہیں، قتل کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ بات مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق ہم بڑے واضح اور صاف لفظوں میں اب بھی یہ کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی تردید کا خوف نہیں ہے کہ مولانا اپنے اکثر بیانات میں وہ روایات بیان کرتے ہیں جو روایات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ بس اتنی سی بات۔ مولانا اگر ان بیانات میں جو روایات بیان کرتے ہیں آپ ثابت کر دیں، اتنی سی بات ہے یار، اس میں کیا برہمی ہے؟ اس میں کیا ناراض ہونے کی بات ہے؟ آپ بتا دیں ہمیں لا کے کہ یہ حضرت نے جو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹایا، سب جھوٹ ہے، نہ فرشتے روئے ہیں نہ کچھ ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آخر فرشتوں کے رونے کی اطلاع اللہ نے کسی کو دی ہوگی نا، یا کوئی آسمان پہ گیا ہوگا نا فرشتے کو دیکھنے کے رو رہے ہیں، یا فرشتوں نے آ کے بتایا ہوگا کہ حضرت ہم نے ماتم کیا۔ خبر کے جتنے ممکن ذرائع ہیں اس خبر کو کہ فرشتے روئے ہیں آپ کسی بھی ذریعے پہ پرکھ لیجئے، ثابت ہو جائے تو ہمیں بتا دیجئے، ہم 100 مرتبہ رجوع کریں۔ اس بات میں کیا برہم ہونا ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ کہ فرشتے روئے ہیں جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کا دن آیا، طائف کا دن آیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اطلاع آپ کو کس نے دی ہے کہ فرشتے روئے ہیں اور فرشتے پریشان؟
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اطلاع دے سکتے تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ فرشتے براہ راست آپ کے پاس آئے ہوں اور انہوں نے آپ کو بتایا ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ بالکل فرشتے نہیں روئے، نہ انہیں اس قسم کی جذباتی چیزیں آتی۔ ہم پورے ہوش و حواس اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ان روایات کو ثابت کر دیں، جھوٹ اور جذبات پہ مشتمل دین نہیں چاہیے یار۔ جس دین کو اپنی تائید کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑیں، جس دین کو اپنی ایتھینٹسٹی کے لیے جھوٹ سے رجوع کرنا پڑے، جیسے کہ اہل تشیع کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین۔ خدا باز رکھے ایسے دین سے۔ اسلام کی بنیاد اگر جھوٹ پہ قائم ہے تو اللہ بچائے ایسے اسلام سے، ہمیں نہیں چاہیے، بس جان چھوڑو۔ کدھر آیا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بڑی مشکل سے یہ بیانات سنے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا چلا جائے، بولتا کوئی بھی نہ بولے یار۔ آپ سچائی کا ساتھ دیں، آپ شخصیت کو ایک طرف کریں۔ حضرت مولانا انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے معتقدین ہیں، ہوا کریں۔ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں، بس یہ نہ کریں کہ خدا کا یہ دین جھوٹ سے ثابت ہے، ہماری اگلی نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، یہ کل کو اٹھیں گی، پوچھیں گی آپ نے پڑھا نہیں عیسائیت کیسے برباد ہوئی، پادریوں سے پوچھتے جا کے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا عقلاً کیا حل ہے۔ ہم صرف اس کا ایک چھوٹا سا قصہ عرض کرتے، بالکل معمولی سے۔ پوری عیسائی دنیا صدیوں کھڑی رہی ایک چادر کے تقدس پہ، وہ چادر دیکھ کے لوگ دھاڑیں مار کے روتے تھے اور لوگ پچھاڑتے تھے ایک دوسرے کو، اور عیسائی دنیا میں عورتیں ہیرے اور سونا اتار کر پھینک دیتی ہیں اس چادر پہ۔ پادریوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ وہ چادر ہے جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پھانسی دی گئی تو ان کے جسم مبارک پہ تھی۔ اربوں روپے عیسائیت نے کمائے، اور جب دور آیا ڈیٹا کاربن کا تو اگلوں نے کہا لاؤ نا ذرا اس چادر کو چیک کریں۔ انہوں نے جب چادر کو چیک کیا تو انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، یہ تو 600-700 سال پرانی چادر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کو تو اتنا عرصہ ہو گیا، جھوٹ بکتے ہو کلیسا والوں۔ لوگوں نے صحیح مرمت کی ان پادریوں کی، انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے۔ آپ مولوی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں پتھر پڑنے پہ فرشتے چیخے، فرشتے روئے۔ کون کہتا ہے یار؟ کہ آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ بس اتنی بات ہے یار، کوئی جھگڑنے کی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں سچ پہ آ جائیے، شخصیت کو رکھیں کہ ان کے وہ ہمارا اور ان کا کوئی موازنہ مقابلہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا کا تقویٰ، مولانا کا تعلق مع اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہو، لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے یہ جھوٹ ہے۔ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ بہت ٹھنڈے مزاج سے دوسری بات پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا نے اپنے بیانات میں بارہا یہ بتایا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے ابن ابی امیہ کے ساتھ، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی سفارش سے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ روایت کتابوں میں آئی ہے۔ جزری نے ابن اسیر میں یہ لکھا ہے، الاصابہ میں حافظ ابن حجر یہ لائے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے جسے نسل در نسل لوگوں نے منتقل کیا ہے۔
آپ اس امت میں اس وقت ان شخصیات اور ہستیوں میں شامل ہیں جہاں امت رہنمائی کے لیے جاتی ہے۔ آپ کو امت کی رہنمائی اللہ کے خوف، گہرے علم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ پڑھ لیں یا کوئی سنا دے تو آگے لے کے چل پڑیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کب آئے ہیں اور آ کے درخواست کی ہے کہ اسلام قبول کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پرے کرو انہیں، ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ابو سفیان کس درجے کا آدمی ہے۔ یہ حضرت سیرت کو پڑھ لیں، سیرت طیبہ کے سارے حالات میں فتح مکہ کو پڑھ لیں، فتح مکہ میں بھی ابو سفیان کا کردار پڑھ لیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ آئے، اور بنو خزاعہ اور بنو کعب ان کا معاہدہ تھا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنے کا، اور حدیبیہ میں یہ شرط طے ہو گئی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے الحاق کر لے۔ بنو خزاعہ نے الحاق کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائز بن گئے، اور یہ الائز بنے کعب والے مکہ والوں کے ساتھ۔ پھر ایک رات انہوں نے حملہ کر دیا۔ مختصر قصہ یہ کہ وہ آیا اور اس نے آ کے بنو خزاعہ کے ایک فرد نے خون آلود کپڑے پہنے ہوئے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے شعر پڑھے اور درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے الائز ہیں، ہماری مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل پڑے، فتح مکہ نکلے کہیں اور تھے، چل پڑے مکہ کی طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے، وہ جانتے تھے کہ اس مہم کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں ان سے ملا تھا جاتے ہوئے، جب وہ تشریف لا رہے تھے تو میں راستے میں حاضر ہوا تھا، تو مجھ سے فرمایا جس طرح نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، میرے چچا ہجرت آپ پہ ختم ہو گئی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں جبر طاقت لڑائی کے بعد تو یہ تو قریش مٹ جائیں گے، مارے جائیں گے، میں کروں کیا؟ ذہین آدمی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ کے قریب تو وہ جنگل کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں نے سوچا کوئی لکڑیاں چننے والا، کوئی جانوروں کو دودھ دھونے والا، کوئی عام شہری مکہ کا مل گیا تو میں جا کے کہوں گا کہ مکہ والو امان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر کبھی مکہ پہ حملہ کرنے نہیں آیا، اور حضرت سے اپنی جان کی ضمانت لے لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں ملا، میں جنگل گیا ہوا تھا کہ یا اللہ کوئی ملے اور مکہ بچ جائے کسی طرح قتل اور خون ریزی سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ والوں کو اس وقت تک پتہ نہ چلے جب تک کہ میں جا کر ان کی گردن نہ دبوچ لوں، مطلب مسلط نہ ہو جاؤں ان پہ، مطلب یہ کہ مجھے غلبہ اور طاقت اور قدرت نہ حاصل ہو جائے، اللہ مکہ والوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، مہربانی فرما۔ عباس چچا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ میں بھی جنگل میں گھوم رہا تھا، 3 آدمی بدیل بن ورقہ، حکیم ابن حزام اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم، یہ تینوں باتیں کر رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی اپنائی کہ جب مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے نا تو آپ نے فرمایا آج شام کو ہر آدمی اپنے خیمے کے سامنے اتنی آگ جلائے کہ شعلے بلند ہو۔ اب شعلوں کی اس بلندی کو دیکھ کر ابو سفیان پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ما ھذہ النیران، یہ کیا آگ لگی ہوئی ہے؟ بدیل نے کہا کہ یہ آگ ہے در حقیقت بنو خزاعہ کی۔ ان کا نہیں، خزاعہ اتنے نہیں ہو سکتے، وہ آگ اتنی نہیں جلا سکتے۔ پھر غالباً حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو کعب، انہوں نے کہا بنو کعب اتنے کہاں ہیں یار، یہ تو اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں جسے حج میں لوگ آیا کرتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور میں نے کہا ابو سفیان
تو اسے دور سے آواز دی، اس سے کہا ابو الفضل یعنی عباس ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ بھاگے، قریب آئے، ایک دوسرے کے ملے، اور میں نے کہا جلدی کرو۔ ان کا یہ کیا آ گئے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما، لشکر کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی کرو اور اپنی جان کی امان پاؤ۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پہ قابو ہو گیا نا تو ابو سفیان جو کچھ کیا ہے نا تم ضرور مارے جاؤ۔ یہ تینوں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور ابو سفیان کو بٹھا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، تجربہ تھا زندگی بھر کا، بٹھا لیا پیچھے خچر کے اور چل پڑے۔ اب جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھتا تھا کہتا تھا عباس جا رہے ہیں، عباس جا رہے ہیں، چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب وہ پہنچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیمے سے گزرے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اوہو یہ تو عباس ہیں اور پیچھے ابو سفیان ہیں، او اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم ہمارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں کوئی پناہ نہیں دی، آج تیرا خون سب کے لیے جائز ہے، تو اتنا کچھ کرتا رہا ہے، ٹھہر تو میں تیری خبر لیتا ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا لیا یا جو بھی چیز تھی لی اور بھگایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خچر پہ تھا، وہ مریل تھا، چل نہیں سکتا تھا، مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ عمر نے جا کے پہلے استغاثہ دائر کیا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان آ رہے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت آ رہے ہیں، نہ آپ نے انہیں امان دی ہے، مجھے اتنی اجازت ملنی چاہیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے ساری زندگی یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اتنے میں یہ بھی آ گئے۔ عباس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے، اللہ کے رسول اس نے بہت کچھ کیا ہے، میں اسے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ پناہ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے بالکل پناہ نہیں ملے گی، بالکل پناہ نہیں ملے گی۔ عباس رضی اللہ عنہ کا ڈانٹا، ان کا عمر تم کیا کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ قریش کا ایک فرد ہے، اس لیے سے پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر آباء و اجداد کا نام لیا کہ ہم فلاں نسل سے آئے ہیں اور تم کعب کی اولاد میں سے ہو، اگر کعب والی کی اولاد میں سے کوئی آدمی اس وقت ہوتا نا میں دیکھتا تم کیسے اسے قتل کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ عظمت ہے ان کی، ساری تانے چیز کو سن کے بھی جھک گئے، فرمایا چچا ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو مجھے آپ کے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں ہمیشہ آپ کے اسلام پہ کہ آپ کے اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، ان کی محبت کی تسکین ہوئی ہے۔ میرے والد اگر مسلمان ہو جاتے تو مجھے کبھی نہ ہوتی۔ اتنا تعلق میں آپ کی عزت اور احترام میں کہہ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ابو سفیان کو قتل ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سنتے رہے خاموش، اور پھر فرمایا کہ اسے ساتھ لے جاؤ۔ فرمایا میں نے اسے پناہ دی، اور فرمایا اسے ساتھ لے جاؤ، رات اسے اپنے پاس رکھو، ان تینوں کو، بدیل، حکیم ابن حزام اور ابو سفیان، اور فرمایا صبح لے کے آنا۔ صبح جب لے کے آئے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام قبول کر۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے خداؤں کو بہت پکارا، کوئی مکہ کو نہیں بچا سکا، اور آپ اپنے خدا کے حکم اور بھروسے پہ آ گئے، آپ نے مکہ اللہ نے آپ کو دے دیا، اس کا مطلب ہے میرے خداؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے، حقیقی اللہ ایک ہی ہے۔ اب بات آئی نا اگلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چپ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا محمد رسول اللہ کیا ہے؟ تو اپنی جان کے دشمن تم کیا چاہتے ہو کہ اٹھ کے تمہاری کوئی گردن اڑا دے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اسی لیے ابو سفیان خود کہتے تھے کہ ادخل اللہ علیہ الاسلام، خدا نے ٹھونس دیا، جبر کیا میرے معاملے میں، اپنا دین میرے سر پہ لاد دیا، وانا کارہ، مجھے نفرت تھی اس دین سے۔
یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سفارش کی، انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ابو سفیان یہ اپنے لیے کوئی امتیازی نشان چاہتا ہے قوم میں کہ لوگوں سے ذرا اس کا سر اونچا رہے، سرداری اس کی قائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، ان کی عطا، اس کے کیا کہنے، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کی حویلی میں چلا گیا ہم نے اسے پناہ دی۔ ابو سفیان یہ ہے نا دماغ ان کا، اللہ کے رسول میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، میری حویلی، مکہ والے تو بہت زیادہ ہیں، سب کہاں آ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من دخل الکعبہ فهو آمن، جو بیت اللہ کعبۃ اللہ میں چلا گیا ہم نے اس سے پناہ دی۔ اس کا اللہ کے رسول کعبہ بھی چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد حرام میں آ گیا میں نے اسے بھی پناہ دی۔ ان کا مسجد حرام بھی چھوٹی ہے، مکہ کی آبادی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غلق بابہ، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، کنڈی لگا دی، فہو آمن، ہم نے اسے پناہ دی۔ اور میں ابو سفیان میرا خیال ہے یہ اب کافی ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا لے جاؤ ابو سفیان کو اور اسے کھڑا کرنا اس جگہ پر جہاں پر بالکل تنگ یہ گھاٹی بن جاتی ہے پہاڑوں کے درمیان، پورا اسلامی لشکر ان کے سامنے سے گزرے۔ اب دستے گزرنا شروع ہوئے، قریش گزرے، فلاں گزرا۔ اب یہ ایک ایک بات پہ کہتے تھے کہ عباس من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ قال جوہینہ، انہوں نے کہا جوہینی ہے۔ مالی والے جوہینہ، میرا جوہینیوں سے کیا کام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ مزینہ، مالی والے مزینہ، میرا اور مزینیوں کا کیا کام ہے؟ یہ کون ہے؟ بنو سلیم، مالی و بنو سلیم، میرا اور بنو سلیم کا کیا کام ہے؟ اب جب ایک دستہ آیا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا، تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ ابو سفیان دیکھ رہے ہیں، انہوں نے زور سے آواز دی، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، ہم انصاری مدنی اب آئے، الیوم یوم الملحمہ، اور آج کا دن تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے مکہ، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا۔ ابو سفیان بھاگے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول وہ دیکھیں سعد کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو کہو میں نے اس کے عہدے سے اسے معزول کیا، اور نہیں ابو سفیان، الیوم یوم الرحمہ، آج تو رحمت کا دن۔ فرمایا آج لوگ میری شخصیت میں رحمت کا پہلو دیکھیں گے، اور حکم دیا جب آئے ہیں سعد ابن عبادہ کے پاس، سعد ابن عبادہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عہدے سے ہٹا رہے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حکم بھیجا اور فرمایا سعد کے بیٹے قیس کو اس کی جگہ لگاؤ۔ قیس آ گئے، قیس کے سر پہ پگڑی رکھی گئی، وہ خاموشی سے گزر گئے۔ یہ سارا ابو سفیان بار بار دیکھتے رہے اور حیران ہو کے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم عباس یہ بادشاہت ہے، میں نے رات دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، اس کے وضو کا پانی زمین پہ یہ دیوانے نہیں گرنے دیتے تھے، خدا کی قسم یہ ہے چیز۔ انہوں نے کہا ہوش کر، یہ ہے کمال دماغ اور ادراک کا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے۔ ابو سفیان نہیں مانے دین کو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آخر تک انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ بعد میں اسلام لائے اس وقت پھر جا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں پھر ملنے گئے، اور انہوں نے جو بات کی صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا او باش الناس، آوارہ لچے لفنگے آپ ساتھ اٹھا کر لے آئے ہیں، ایسے چہرے ہم نے دیکھے ہیں جنہیں ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے۔ اوباش کا لفظ اردو میں بھی تو استعمال ہوتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتم افجر و ازلم، سب سے بڑے، صحیح ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کرے فرمایا سب سے بڑے بدماش تو تم ہو،
سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، تم نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا ہے، تم نے اللہ کے حرم میں لوگوں کو قتل کیا ہے، بنو خزاعہ کو، اور ان کا خون بہایا ہے، اور سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، خدا کے پکڑے ہوئے گناہ گار تو تم ہو، تم نے کسی عہد کی پیمان وفاداری نہیں کی۔ یہ گفتگو ہے بڑے لوگوں کی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں گنتے ہیں، بنو حوازن کو نہیں گنتے؟ بنو حوازن ہم سے بڑے ظالم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بنو حوازن کا مال میرے ہی پاس آئے گا، فرمایا تم دیکھنا ان کی غنیمت میرے ہی پاس آئے گی، بنو حوازن اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس پہ وہ چپ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کیا اور جاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ ساری فوج دکھانے کے بعد بھیجا ہے، اور بھاگے ابو سفیان اور بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور 10,000 کا لشکر لے آئے، اور خدا کی قسم ایسے آ رہے ہیں ایسے حاجی ہوتے ہیں، کچھ کرو اپنی جان کو بچاؤ، اور دیکھو مجھے آج کے دن یہ شرف ملا ہے کہ جو میری حویلی میں چلا جائے وہ امان پا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند کھڑی تھی، وہ آئیں اور آ کر داڑھی پکڑ لی شوہر کی اور مارا، اور کہا کیا فضول باتیں کرتے ہو، لوگوں سٹھیا گیا اس کا دماغ، لڑیں گے ہم۔ یہ وہ نیچر ہے جو اب تک پائی جاتی ہے، ہم لڑیں گے، ہم یہ کہوں گا کچھ نہیں ہوتا لڑائی بڑائی سے تم سے۔ وہ آ گئے ہیں اور چھا جائیں گے یہاں، مکہ ان کا ہو گیا، لوگوں اپنی جان کی فکر کرو۔ ہند حیران رہ گئی کہ واقعی یہ ہو چکا ہے سب کچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ جب غزوہ یرموک میں ان کی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی پتلی ایک ضائع ہو گئی، اللہ کی راہ میں چلی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ الان حسن اسلام، اب ابو سفیان کا اسلام ٹھیک ہو گیا ہے، اب آنکھ ایک دی ہے نا خدا کی راہ میں تو اب ٹھیک ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ رہے زبردست آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ کا بدل اللہ نے مجھے اب عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرماتے رہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آخری حج پہ گئے تھے، 15 ہجری میں یا 20 میں، علماء تاریخ میں اختلاف ہے، اور پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حج کیا، اور ایک جگہ سر منڈانے کے لیے بیٹھے حجام کے سامنے، تو سر میں کوئی چیز تھی ایسے ہی، وہ چھل گئی اور اس سے خون نکلا، بس یہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا ابو سفیان کو قبرستان میں گھوم رہے تھے، تو میں نے کہا چچا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنی قبر کی جگہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی ان پہ بڑی رحمت ہوئی۔ پھر اپنی حویلی میں گئے مدینہ منورہ میں، اور کہا میں نے قبریں دیکھی ہیں، کوئی جگہ پسند نہیں آ رہی، میری یہیں قبر کھود۔ خود بیٹھ کے اپنی قبر بنواتے رہے، اور 3 دن بعد انتقال ہو گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھے حضرت، آپ جو ان کے اسلام کی تاریخ بیان، ایسے نہیں ہے کہ وہ گئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی ہو، اگرچہ جزری نے اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، لیکن آپ کیوں ایسی روایات بیان کرتے ہیں جن میں بہت ہی ضعف ہے؟ ہم مولانا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بڑے تحمل اور اطمینان سے، ان کے جتنے معتقدین ہیں حضرت یہ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب خود گنتے تھے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ ہاشم کے، وہ فلاں وہ فلاں فلاں، ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کذب النسابون، جھوٹ بکتے ہیں، اس کے بعد کے حالات جو بیان کرتے ہیں، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اس کے بعد اتنی پشتیں گزری ہیں جن کا حال لا يعلمهن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ مت آئیے ہمارے پاس، نہ اتنا وقت ہے نہ فرصت، آپ چھوٹا سا کام یہ کریں، آپ جتنے بھی ان کے معتقد ہیں نا، اس میں صفحہ پڑھا تھا، وہ صفحہ مطلوب صفحات تھے، جتنے بھی ان کے معتقد ہیں، وہاں طارق جمیل صاحب کے، ہماری درخواست ہے سورہ ابراہیم کی تفسیر پڑھ لیں بس۔ سورہ ابراہیم میں جہاں سے ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل آتے رہے، اور ان کے بعد اتنے آئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، اتنے آئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کے ضمن میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بکتے ہیں جو میرا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچا۔ مولانا آپ جتنے بھی عزیز ہوں، جتنے بھی بڑے آدمی ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولیں گے ہم ضرور بات کریں گے۔ یہ آخری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر ہم کبھی اس مسجد میں کبھی بھی نہیں بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تین باتیں، یہ فرشتوں کا ثابت کر دو، ابو سفیان کا ثابت کر دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثابت کر دو۔ ہم نے بڑے اپنے مشائخ دیکھے جن کی صحبت میں جا کے بے اختیار لوگ رو پڑتے تھے۔ ہم نے اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے بغیر کسی سبب کے وجہ کے رو رہے ہوتے تھے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کیا رونا ہے، اور ہنس بھی رہے ہوتے تھے۔ اس طرح کے جذباتی قصے سنا کے، جھوٹ نقل کر کے اور گھڑ کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ شیعہ ذاکرین کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، کربلا کی سارے پتھر سرخ ہو گئے تھے، پھر پہاڑوں سے خون بہنے لگا تھا، کربلا میں یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا، سب جھوٹ ہے یار۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کون ہے جس سے ان کی شہادت کا دکھ نہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا یہ ذاکرین ان لوگوں پہ میں سوچتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ مصائب کا بیان کرنا، پھر چیخنا، پھر رونا، پھر آنسو بہانا، اس کے بعد پبلک جا کر کہیں آمادہ ہوتی ہے کہ وہ بھی روئے، تو یہ غم کیسا غم ہے جس میں رونے کے لیے پوری ریہرسل کرنی پڑتی ہے۔ غم تو آدمی سنتا ہے اور آنسو ٹپکتے ہیں، اس سے کوئی جھگڑ کچھ نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف اتنی سی بات، پھر کہتے ہیں کہ جتنا مولانا اپنے بیانات میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر روایات کے متعلق غیر محتاط ہیں، جھوٹے قصے نقل کرتے ہیں، ہم نے آپ تک کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا۔ یہ نہ کریں۔ ہم نے 3 مثالیں دی ہیں، 10 مثالیں لے لیں، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ باقی ان کا اور ہمارا کوئی موازنہ ہے کچھ بھی نہیں۔ کہاں مولانا اور کہاں ہم جیسے نالائق آدمی، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ان کی، انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ جو کچھ کہیں گے، غلط بیانی ہوگی، اس کا ثبوت ہمیں دینا پڑے گا، ہماری اگلی نسلیں گمراہ ہوں گی۔ مولانا کے بارے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ہمیں برا بھلا کہا ہے وہ بیچارے معذور ہیں، وہ ہماری باتوں کو سمجھ لیں، ان کے لیے بہت ہے، بہت کافی ہے بھیا۔ ہم کیوں جواب دیں؟ وجہ کوئی لیول ہونا چاہیے یار بات کرنے کا، کوئی بات ہونی چاہیے۔ یہ پچھلی مرتبہ ہوا تھا نا کہ ایک صاحب کتب کون ہے، اور کتب لکھا تھا کتاب کی جمع کتب کو، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ تے کی بجائے تو استعمال کرنا چاہیے۔ یاد آتے ہیں یوسفی مرحوم، انہوں نے کہا اب لوگ طوطے کو تے سے لکھنے لگے ہیں، اور اگر طوطے کو طا سے لکھا جائے تو زیادہ سبزی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس کو کتب اور کتب کے فرق کا ہی نہیں پتا وہ پوچھتا ہے کہ کتب کون ہے۔ یا اللہ کیا مشکل پیش آ گئی آپ کو، آپ اپنا کام کیجیے۔ اس لیے ایک تو وہ لیول بالکل معذور ہیں، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے ان کی، ہماری سب کی۔ ہمارا ان کا لیول تھوڑا ہی ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کی معراج ہے اگر وہ ہماری باتوں کو ہی سمجھ لیں۔ اور تیسرے اور آخری وہ ہیں جو فون پہ میسیج اور پیغام، تمہیں پتہ نہیں بلال کا کیا حشر ہوا، ہم مار دیں گے، میں معلوم بھی نہیں بلال کون ہے، حشر کر دیں گے، مار دیں گے، قتل ہو جائے گا۔ وہ اتنے سادے ہیں جو موت کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ پیراڈاکس کیا چیز ہوتا ہے۔
گھر جا کر ڈکشنری کھولیں اور پیراڈاکس کا مطلب دیکھیں. بھیا لفظ 3 جگہ پہ تنزل کرتا ہے. لفظ کبھی آتا ہے لغت میں، لفظ کبھی آتا ہے استعارے اور کنائے میں، اور لفظ کبھی آتا ہے علامت میں. شاہین ایک لفظ ہے. شاہین کا مطلب ہے باز، پنجوں اور نوک سے کاٹنے والا پرندہ. لغت میں یہی ملے گا ڈکشنری میں. اور شاہین دوسرے درجے میں آتا ہے استعارہ، پھرتی، طاقت، قوت. اور شاہین علامت میں آتا ہے جب علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں. آپ نے جو موت کا ارشاد فرمایا ہے تو آپ کے نزدیک موت جسم اور روح کی جدائی کا نام ہے. آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، ہم نے اس معنی میں لیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں مار دیں گے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہنسی بھی آئی. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے بیزار کرے. یہ حال ہے. بھیا موت جیسی اچھی چیز کون سی ہو سکتی؟ آپ تو ہمارے محسن ہوں گے، بڑی خوشی کی بات ہے. اگر اللہ نے مغفرت فرما دی یہ بڑی بات ہے، اور اللہ نے درگزر فرمایا تو وہاں روم سے ملیں گے. مجھے پوچھیں گے کہ حضرت مثنوی کے یہ مقامات طے ہی نہیں ہوئے، کچھ بتائیں، فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کئی حدیثیں ابھی تک یقین مانو سمجھ نہیں آئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کہ حضرت یہ کیا لکھا ہے. اساتذہ سے ملیں گے، اگر کوئی اچھائی کی ہے ہمارے اساتذہ انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ جو انہوں نے بتایا تھا ہم نے اگلی نسل تک پہنچایا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ موت کا دوسرا لفظ کو 3 کھڑکیوں سے دیکھنا چاہیے ہمیشہ. اس میں سے ایک کھڑکی موت، یہ تیسری طرف چلے جائیں تو بھی ہمارا فائدہ. اور وہ وصل ہے یار کا. عالم الغیب والشہادہ، ساری زندگی جس کی شہادت غیب میں دیتے رہے، اگر وہ ایک جھلک اپنی دکھا دے تو 1000 زندگیاں اس جھلک پہ قربان ہیں. ایک زندگی کیا ہے؟ آپ تو ہمارے بڑے محسن ہیں. اس لیے بچوں اس بات کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے مار یہ بچوں کے کھیل ہیں یار. یہی جذباتیت ہے جس نے برباد کیا ہے، اور یہی جذباتیت ہے جس نے اس گھاٹ تک پہنچایا ہے. کیا کر لیا اس جذباتیت نے؟ لوگوں کو مسجدوں میں کھڑا کر کے وعدے کرو جتنے مسجد میں ہو سب داڑیاں رکھو گے. یہ کون سا دین ہے یار؟ کیوں جبر کرتے ہو لوگوں پہ؟ تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کے وقت دلی جامع مسجد میں حضرت نے تقریر کی. جتنے مسلمان تھے کھڑا کیا اور کہا کہ وعدہ کرو، قسم کھاؤ کہ پاکستان نہیں بننے دینا اور نہیں جائیں گے، اور خود تشریف لے آئے. ہم تمہارے قصے نہیں جانتے؟ یہ تو ہمارے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ مسجدوں میں کھڑا کر کے شیعہ کو مارو گے، فلاں کو مارو گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں رہنے دیں گے. یہ سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تھی سوائے اس کے کہ دہشت گردی کو رواج ہوا اور ایک دوسرے کو مارتے رہے. اگلوں نے جب جواب دیے تو اب تک نہیں سنبھل پائے، اب تک ہوش نہیں تمہارے ٹھکانے آئے. کیوں ان مولویوں کو نہیں پکڑتے ہو جن کی مسجدوں میں جلسے ہوتے تھے؟ ان مولویوں کو کیوں نہیں کہتے کہ حضرت آپ نے جو رہنمائی کی تھی توبہ کریں، آپ نے ہمیں گمراہ کیا؟ میاں والی میں تقریر کی تھی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نواب کالا باغ کے خلاف کہ سر پہ میاں والی کے لوگوں کفن باندھنا ہے اور چلنا ہے کل کالا باغ. پیغام پہنچا تو نواب کالا باغ نے کہا کہ حضرت کو کہنا کہ بالکل آئیں، کفن لے کے آئیں. میں نے انہی کفنوں میں ان کی لاشیں لپیٹ کے نہ پیچھے بھیج دیں تو میں بھی نواب کالا باغ نہیں ہوں. اگلے دن کوئی نہیں آیا. یہ سب جذباتی باتیں.
ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین جو جھوٹ پہ، ہمیں نہیں چاہیے ایسی چیزیں جو جذبات پہ مشتمل ہوں، جذبات لوگوں کے ابھار کے، لوگوں کو رلا کے۔ وہ جو ہم نے مشائخ دیکھے ہیں ان کے قلب میں اتنی صفائی تھی، اتنے پاک لوگ تھے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ ہی آدمی کے آنسو گرنے لگتے تھے، یہ ان کے دل کی صفائی کا عکس پڑتا تھا۔ میں نے 3 آدمی ایسے دیکھے ہیں، بڑے سے بڑے گناہگار کو دیکھا ہے آتا تھا اور رونے لگتا ہے۔ ایک اپنے حضرت رحمۃ اللہ کو دیکھا، ایک مولانا سعد مدنی صاحب کو دیکھا، لندن میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، انگریز گورا کوئی ملنے آیا اور رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا؟ اس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ کافروں کے دلوں کا حال۔ اور صوفی اقبال صاحب مرحوم کو دیکھ، ان کا بھی یہی، مدینہ منورہ میں لوگ ان سے آتے تھے ملنے، کچھ نہیں بولتے تھے، لوگ رو پڑتے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لوگوں کے جذبات ابھارو، جھوٹ سناؤ، سب۔ ہم ایسے دین سے بیزار ہیں یار، ہمیں نہیں جھوٹ چاہیے۔ اس لیے یہ موت اور یہ چیزیں بچوں کا کھیل ہیں یار، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ ہم اس بات کے مکلف اور پابند نہیں ہیں کہ نفاذ کریں، ہم اس کے پابند ہیں کہ دعوت دیں۔ ہم ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، ہم قادیانیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، شیعہ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحیح راہ پہ آؤ۔ قادیانیوں کو آپ نے کافر کہہ دیا، مسئلہ ختم۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو قتل بھی کریں، یہ تو نہ کرو یار، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اس بات کی، کیوں قتل و غارت گری میں؟ تو اس لیے بڑے اطمینان اور محبت سے آخری بار عرض کرتے ہیں کہ مولانا کے 10-20 بیانات سن لیجئے۔ ایک اور مثال 2 لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو توبہ کر کے تو دیکھ، معاف نہ کر دیں تو کہنا، پتہ نہیں دنیا مانگ کے تو دیکھ، یہ نہ کر دیں تو۔ اللہ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ نے کس سے کہا ہے؟ بس اتنی بات آپ ثابت کر دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات کو کرنے۔ اس لیے ہم اب تک اپنے دعوے پہ قائم ہیں، یہ نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص طور پہ نہ کیجیے جھوٹی روایات، جھوٹی احادیث، یہ اگلی نسل بھاگ جائے گی اس دین سے۔ اور ایسے ایسے واقعات بیان کرنا کہ یا اللہ کدھر آدمی جائے، اتنی سی بات۔ اور یہی جذباتیت کشمیر کے مسئلے پہ ہے۔ جہاد، ہندوستان کا جہاد، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، پہلی بات اور قصہ ختم ہوا۔ کشمیر کے متعلق جو سوالات اور جو احادیث بیان کی ہیں اس پہ کبھی پھر بات کریں گے، لیکن حضرت مولانا کے متعلق یہ آخری بات ہے، اس کے بعد ہم کوئی بات نہیں کرتے۔